یہ مقبوض بلوچستان آج جمعہ 10 اکتوبر سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ پنجگور سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع سے 6 نوجوان جبری لاپتہ جبکہ 4 بازیاب ہو گئے۔ مچھ سے کوئلہ کی کان میں کام کرنے والے 3 مزدور اغوا۔ آوران صغیر بلوچ اور اقرار بلوچ کی بازیابی کے لیے ان کے اہل خانہ کی جانب سے ریلی نکالی گئی، مظاہرہ کیا گیا اور حکومت کو 15 دن کی مہلت دے دی۔ شالکوٹ وی بی ایم پی نے جبری لاپتہ ثاقب احمد بزدار کا کیس کمیشن اور حکومت کو فراہم کر دیا۔ جرمنی بلوچ نیشنل موومنٹ نے پاکستان کے ہاتھوں جبری لاپتہ افراد کی بازیابی بلوچ نسل کشی کو روکنے کے لیے ریلی نکالی، مظاہرہ کیا۔ نصیر آباد ریلوے ٹریک دھماکہ، ایک ملازم ہلاک، ڈیرہ بگٹی بم دھماکے میں 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پنجگور بالگتر اور مند میں فورسز چوکیوں پر مسلح افراد کا حملہ، درجنوں اہلکار ہلاک ہو گئے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں فائرنگ اور دیگر واقعات میں 12 افراد ہلاک ہو گئے۔ پنجگور کے علاقہ چتکان میں شہید آغا عابد شاہ کے گھر پر فورسز کا چھاپا، جس کے دوران ان کے 2 بھائیوں ساجن اور نور کو تشدد کا نشانہ بنا کر حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ علاوہ کے دشت زرین بگ سے پاکستانی فورسز نے گزشتہ ماہ 30 ستمبر کو خدائیداد نامی نوجوان کو 4 ساتھیوں سمیت حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ بعد ازاں ان کے 3 ساتھی بازیاب ہو گئے مگر وہ تاحال لاپتہ ہے۔ آپ کو علم ہے ان کے 2 بھائی پہلے ہی پاکستانی فورسز نے شہید کر دیے ہیں۔ دریاسنا تربت گیبن کے رہائشی محمد موسیٰ نے تربت پریس کلب میں صحافیوں کو بتایا ہے کہ ان کا کم عمر بیٹا نور خان ولد محمد موسیٰ سکن بروچ آباد گیبن اور اللہ وقت کلات کے رہائشی وہاب علی ولد ولی محمد سکن اللہ وقت 5 اکتوبر بروز اتوار کو گوادر کنٹھانی میں روزگار کے لیے جاتے ہوئے راستے سے لاپتہ ہو گئے۔ آوران کے علاقہ مشکے سے مقامی ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں نے نور جان ولد لکھو نامی نوجوان کو اغوا کر لیا، جس کے بعد سے وہ بھی لاپتہ ہے۔ مچھ سے 3 کوئلہ مزدور اغوا کر لیے گئے۔ مچھ پولیس مطابق نامعلوم افراد نے مقامی کوئلہ مائنز میں کام کرنے والے 3 مزدوروں محبوب، حبیب اور میر ہزار کو اسلحہ کے زور پر اغوا کر کے لے گئے۔ تینوں مزدوروں کا تعلق مقامی علاقہ مچھ سے ہے۔ ہب چوکی سے اطلاعات ہیں کہ 1 سال قبل پاکستانی فورسز ہاتھوں لاپتہ ہونے والا مراد علی بازیاب ہو کر گھر پہنچ گیا ہے، جبکہ دیگر 3 لاپتہ افراد بھی بازیاب ہو گئے ہیں۔ ڈیرہ مراد جمالی ریلوے ٹریک پر نصب بارودی مواد پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں ریلوے ملازم امداد کھو کر۔ علاوہ ڈیرہ بگٹی کے علاقہ سوئی لنج اور سفاری چاکرانی میں زیر زمین نصب بارودی سرنگ کے زد میں آنے سے 2 موٹر سائیکل سوار آفتاب اور نامعلوم الاسم شخص شدید زخمی ہو گئے۔ کیچ منصوروں میں مسلح افراد نے قابض فورسز چوکی کو نشانہ بنایا، تاہم نقصانات بارے معلومات نہیں مل سکے، جبکہ پنجگور بالگتر میں مسلح افراد نے فورسز چوکی پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور تمام 15 اہلکار ہلاک کر دیے، جبکہ ان کا اسلحہ بھی ضبط کر لے گئے۔ واقعے کی ذمہ داری بھی ایلیف نے قبول کر لی ہے۔ کوہلو سلیمان میں چچا نے زمین کے تنازع پر بھتیجے کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ واقعے بعد ورثاء نے نعش کو سلیمان تھانہ سامنے رکھ کر احتجاج شروع کر دیا۔ دوسری جانب ڈیرہ بگٹی میں نامعلوم وجوہات کی بنا پر لچھو پیر زوانی بگٹی نامی شخص کو ان کے چھوٹے بھائی نے قتل کر دیا۔ کلات رئیس توک شادی زئی میں فجر کے نماز کے وقت مسلح افراد نے مسجد کے اندر مؤذن شیر احمد جتک کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ علاوہ منگچر کے علاقہ سورو ایریا سے ایک نامعلوم شخص کی نعش ملی ہے۔ لسبیلا شاہراہ رانہ بھٹ کے قریب کار اور پک اپ کے تصادم میں 5 افراد جاں بحق جبکہ 7 شدید زخمی ہو گئے۔ گنداوا نوتال روڈ پر خوفناک ٹریفک حادثہ، موٹر سائیکل اور کار میں تصادم، 2 سگے بھائی ممتاز اور یعقوب پسران جہانگیر جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق افراد پیر چھتل شاہ نورانی کے عرس سے واپس جا رہے تھے کہ واقعہ پیش آیا۔
ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔